اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الواقعہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورت کا نام واقعہ ہے اور اس کا ایک نام سورۃ الغنا ہے۔ غنا کے معنی ہیں بے نیاز کر دینے والی سورت، یعنی جس کو پڑھنے کے بعد آدمی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ اس کی ضروریات کو خود ہی پورا کر دیتا ہے اس سورت کی برکت سے۔ غنا کے معنی دولت، مالداری، یعنی مالدار بنانے والی صورت۔ حدیث میں ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو مسلمان مرد یا عورت ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں بھوکمری نہیں ہوگی، اس کے وہاں مفلسی نہیں آئے گی، اس کے وہاں محتاجی اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کا ہر فرمان 100% سچا ہے۔ جو آدمی شک کرے وہ آدمی مومن ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو ایمان تو ہے مگر جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسے ناس یعنی صحابہ ایمان لائے تھے، ویسا ایمان پیدا کرو۔ صحابہ نے بھی یہی سنا اللہ کے نبی کا فرمان، اور ہم نے بھی سنا
مگر ہمارے ایمان و یقین میں صحابہ کے ایمان و یقین میں کتنا بڑا فرق۔ ایک عظیم الشان صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں یہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں مشابہ، سیرت میں، صورت میں، عمل میں، عادت میں، مزاج میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن 4 صحابہ سے سیکھو۔ وہ 4 صحابہ میں حضور نے ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا لیا اور آپ نے فرمایا یہ ایسے آدمی ہیں رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ بڑی بات ہے، اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، ان کی پسند میری پسند ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے میں بھیجا تھا معلم بنا کر قرآن سکھانے کے لیے، اور کوفے والوں سے کہا تھا ان کی ضرورت مجھے ہے، قرآن سکھانا مقصود نہ ہوتا تو انہیں تمہارے پاس نہ بھیجتا۔ بڑے عظیم صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کے گھر پہ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی ماں بھی آتی ہیں جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھا یہ اللہ کے نبی کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، اتنا آنا جانا تھا عبداللہ ابن مسعود کا۔ تو عبداللہ ابن مسعود عظیم الشان صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیمار ہو گئے، اور وہ زمانہ تھا تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اپنوں کی عیادت کے لیے نہیں گئے، آپ تو غیروں کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ ایک لڑکا تھا یہودی، اور یہودی آپ جانتے کتنے شاطر ہیں، کتنے خبیث ہیں۔ فلسطین میں آج جو کچھ ہو رہا ہے سب یہودیوں کا کیا ہوا ہے۔ دنیا کے نقشے پہ سب سے ذلیل ترین اور سخت دل قوم یہودی ہے۔ تو یہودی کا ایک لڑکا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آپ کا کچھ کام کر دیا کرتا تھا۔ اتفاق یہ کہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد دیکھا اس کا آخر وقت ہے، آخر وقت، اور باپ جو ہے اس کا توریت پڑھ رہا ہے سرہانے کھڑے ہو کے، شاید توریت کی برکت سے اس کو شفا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، کیا توریت میں ہمارا بھی ذکر ہے؟ تو اس یہودی کی بدتمیزی دیکھیے، اس کا بیٹا آخر وقت میں مر رہا ہے مگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں ہے، چلے نہیں اس کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ تو بچہ بولا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا تذکرہ توریت میں ہے۔ اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری خدمت کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانے نہیں دیا، کلمہ نصیب کر دیا۔ اللہ کے نبی عیادت کرنے گئے،
عیادت کرنا یہ بہت بڑی سنت بھی ہے اور بہت فائدے کی چیز ہے، بڑی فائدے کی چیز۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ بڑے پیر صاحب کہیں مل جائیں، ہم ان سے دعا کرائیں، تو بڑے پیر صاحب ملیں گے؟ بولو، علی میاں صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب، مولانا صدیق صاحب، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی دعا میں بڑا اثر ہے، اگر مل جائے ان سے دعا کرا لیں، مگر یہ سب جا چکے۔ مگر ہم لوگ اگر چاہیں تو فرشتوں سے دعا کرا سکتے ہیں۔ کس سے؟ ارے بولو، کس سے؟ فرشتوں سے۔ فرشتہ دعا کرے گا تو قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، ارے پکا ہے اس کا دعا کا قبول ہونا۔ فرشتے کیا ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہیں۔ فرشتے کوئی کام اللہ کے آرڈر کے بغیر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو نبی کے غلام کے لیے، اور ہو گئے 1400 سال، آج بھی ہم دعا کرا سکتے ہیں فرشتوں سے، اور ایک فرشتہ اگر دعا کرے تو قبول ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتوں سے دعا کرا سکتے ہیں۔ کتنے فرشتوں سے؟ کون کون دعا لے گا فرشتوں کی؟ ارے سب لیں گے، مگر اس کے لیے کچھ پیسہ ویسا نہیں خرچ کرنا ہے۔ کیا عمل ہے؟ کسی مسلمان بھائی جو بیمار ہے، معلوم ہو جائے بیمار ہے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، مسلمان ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، خیریت معلوم کر لی، اللہ نے توفیق دی، کچھ اس کی خدمت کر دی، بھائی اتنا کام کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر صبح جاؤ گے عیادت کرنے کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اگر شام کو چلے گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا کریں وہ آدمی رات بھر بے چین رہے گا، اس کے بنتے ہوئے کام بگڑ جائیں گے۔ ارے بولو، سارے کام بن جائیں گے، اور کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب جو ہیں مسجد کے، انہی کو ملے گی دعا، یہ متولی صاحب کو ملے گی، یا ہو سکتا عبد الخالق صاحب کو ملے۔ یہ دعا جو چاہے وہ حاصل کر لے، اس میں مرد ہونا ضروری نہیں ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، کیا کرنا ہے؟ عیادت کرنا ہے۔ مگر شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں پریشان دیکھنا چاہتا ہے یا آرام سے؟ پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آرام سے یا پریشان؟ آرام سے۔ حضور آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں، شیطان پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تھے، جب بھی آپ کسی امتی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آج بھی قبر پاک میں ہماری پریشانی سے حضور پریشان ہوتے ہیں، نہیں معلوم؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو تمہارے پاس نبی آئے ہیں تم جانتے ہو یہ کیسے ہیں؟ کوئی بات جس سے تمہیں پریشانی ہو یہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ کسی امتی کو پریشانی ہو، اللہ کے نبی کو بے چینی ہوتی ہے۔ پہلے بھی تڑپتے تھے اور آج بھی تڑپتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، دیکھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو چکی، نماز کے بعد لوگ گھر چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟
مسجد میں بیٹھے ہو تم اس وقت، اے اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، قرضوں کا بوجھ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں ایک دعا بتاتے ہیں، اگر پڑھ لو گے تو اللہ تمہارے سارے قرضے ادا کر دے، فکروں کو دور کر دے گا۔ کیا دعا بتائی آپ نے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دعا پڑھی، سارے غم غلط ہو گئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے ان کی فوراً دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ان کا دعا مانگنے کا انداز کیا تھا وہ سنیے، مطلب اللہ والوں کی نظریں کہاں تک پہنچتی۔ جب کبھی کوئی پریشانی آتی، بیماری آتی تو اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ میری بیماری سے، میری پریشانی سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور شیطان کو خوشی ہوگی، اس لیے اللہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں آپ اپنے محبوب کو رنجیدہ ہونے سے بچا لیجئے، مجھے صحت دے دیجئے، میرا کام بنا دیجئے اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجئے۔ وہ جیسے ہی کہتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر پاک میں بولو زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں خود سے خود سنتا ہوں۔ دیکھیے اختر صاحب ہے ماشاءاللہ، یہ بھی تازہ تازہ آئے ہیں، سر ان کا منڈا ہوا ہے، عمرہ کر کے آئے، حضور کے روضے سے ہو کے آئے، سلام پڑھ کے آئے۔ اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں، ان کو دیکھنا بھی سعادت ہے۔ تو غرضے کی فرما جو میری قبر کے پاس آ کے پڑھتا ہے سلام میں سنتا ہوں، اور دنیا میں اگر کوئی پڑھتا ہے درود و سلام، کون سا والا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ والا سلام، یہ بھی سلام ہے، مگر اچھا سلام کون سا ہے؟ سب سے اچھا سلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے خود سکھایا۔ کیا سکھایا آپ نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ صلی اللہ، اللہ ان پہ درود نازل فرما، سلم اور سلامتی نازل فرما۔ تو اللہ کے نبی قبر پاک میں، اور امت پہ کیا گزر رہی ہے؟ اسرائیل کے لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ 52,000 لوگ شہید ہو گئے، بچوں کے لاشیں فضا میں اڑ گئے، کتنے یتیم، کتنی بیوہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اپنے بھی تماشائی ہیں، غیر بھی تماشائی ہیں۔ ان کی بے بسی سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی تکلیف۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کو تکلیف پہنچتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی کا علم ہوتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں جا کے۔ اگر اچھے عمل ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں، اور برے عمل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کو ہماری وجہ سے قبر میں تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کا خیال کر لو، اللہ ہم سب کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نبی کا دل جس سے دکھے گا، سنو، نبی کا دل جس سے خوش ہوگا اس کے وہاں رحمت اور برکت کی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی کا دل جس سے زخمی ہوگا اور دکھے گا وہ کبھی چین اور سکون سے نہیں رہے گا۔ کوشش کرو ہمارے نبی کو ہم سے تکلیف نہ ہو، شریعت پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں کو دعا نہ ملے، اس لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان چڑھا دیتا ہے، کہتا ہے جانا نہیں دیکھنے مریض کو، جانا نہیں بیمار کو دیکھنے۔ کیوں؟
کیوں؟ تمہارا لڑکا بیمار ہوا تھا، وہ لوگ دیکھنے نہیں آئے تھے، اور تم بے حیا بن کے ان کو دیکھنے جاؤ گے؟ شیطان نے کیا کیا؟ یہ ذہن میں خنات بٹھا کر کے 70,000 فرشتوں کی دعا سے محروم۔ کیا کیا ترکیبیں! شیطان یہ بھی اسی نے یہ رواج ڈلوایا، جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کیا لے کے جاؤ؟ اس کے لیے کیا چیز؟ مسمی لے جاؤ، بریڈ لے جاؤ، انڈے لے جاؤ۔ اب غریب آدمی سوچ رہا ہے جاتے فرشتوں کی دعا مل جاتی 70,000، مگر گھر پہ کھانے کو نہیں، اور جائیں گے تو انڈے لے کے نہیں جائیں گے اور سیب لے کے نہیں جائیں گے، تو لوگ کہیں گے یوں ہی آ کے کھڑے ہو گئے، اس سے جاؤ ہی نہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، ان کو دیکھنے کون گیا؟ بھول گئے؟ کون گیا؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان غنی۔ جب دیکھنے گئے تو ان سے پوچھا ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بیماری ہے؟ تو صحابہ کا معاملہ تو عجیب و غریب تھا، کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں سے پریشانی ہے، اور ہم لوگ کبھی نہیں کہیں گے ہم گنہگار ہیں، وہ سب جنتی، پہلے ذنوبی، گناہوں سے پریشان ہوں۔ تو کہنے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے رحمت ربی، اپنے پروردگار کی رحمت چاہیے مجھے۔ تو امیر المومنین نے کہا الا ادعوک طبیبا، کہ کسی حکیم ڈاکٹر کو بلائیں، وہ آپ کو دیکھ لے، آپ کا علاج کرے۔ الطبیب امرضنی، جو حکیم اور ڈاکٹر شفا دینے والا اسی نے مجھے تو بیمار کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے کچھ وظیفہ جاری کر دیں، تمہارے لیے کچھ پیسہ باندھ دیں بیت المال سے۔ کہے لا حاجت لی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہو اور سرکار کہے ہم چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ تمہیں سالانہ ملے، بولو لوگے تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں لیں گے، ارے جتنا مل جائے۔ لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین نے ارے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی بچیاں ہیں، کوئی گھر پہ کمانے والا نہیں ہے، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے تم یہ سمجھتے ہو میں مر جاؤں گا تو میرے گھر پہ فاقہ ہوگا؟ میں مر جاؤں گا، میرے وہاں کوئی کمانے والا نہیں، میرے گھر پہ فاقہ ہوگا؟ میرے گھر پہ فاقہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بچیوں سے کہہ دیا ہے روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھتی رہنا، اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپنے کانوں سے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس گھر میں سورہ واقعہ رات میں پڑھی جائے گی وہاں فاقہ۔ یہ تھا صحابہ کا یقین۔ ہمارے وہاں فاقہ کا تو نہیں ہے، مگر ضرورت ہے، دقتیں ہیں، اس لیے سورہ واقعہ اگر ہم پڑھیں تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور یہ ہم لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ کون کون چاہتا ہے؟ ارے پھر کیا پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ سورہ کب پڑھو گے؟ رات میں۔ رات کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ سورج غروب ہوا، رات شروع ہو گئی۔ مغرب بعد موقع ملے تو مغرب بعد پڑھ لو، اور مغرب کے بعد پھر رات تو رہتی نہیں، ختم ہے۔ ارے عشاء بعد بھی رات ہے، مغرب بعد نہیں پڑھ سکے تو عشاء بعد پڑھیں گے۔ اگر گھر کا ہر آدمی پڑھے
تو سورہ واقعہ پڑھنے سے جو نیکیاں ملتی وہ نیکیاں الگ ملیں گی اور گھر میں برکتیں بھی ہوں گی. کیا ارادہ ہے بھائی؟ پڑھیں گے نا؟ اور اگر بچے ماں باپ کو دیکھیں یہ سورت پڑھتے ہیں ماں باپ تو بچوں کے سورت پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب بار بار پڑھیں گے تو یہ سورت یاد بھی ہو جائے گی. سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو پڑھ لیں. ایک بزرگ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو ذبیہ. کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک سورہ واقعہ کے پڑھنے میں کبھی ناغا نہیں ہوا. انہوں نے سنا ناغا نہیں کیا، ہم نے سنا. ہم لوگ کریں گے ناغا؟ بولو، پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے اثرات، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سورہ واقعہ پڑھنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے یہ سورت مکیہ ہے. مکیہ کا مطلب ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے نازل ہوئی. اس میں آیتیں ہیں 96. کتنی؟ 90 اور 6. اور رکوع صرف کتنے ہیں؟ 3. کتنے؟ 3 رکوع صرف. 3 رکوع پڑھنا مشکل ہے تو آسان ہے. اور حرف کتنے ہیں؟ 1703. 1703. اگر اس کی تلاوت کی جائے جیسے یہ حسن میاں ابھی کر رہے تھے سورہ یاسین کی تلاوت، آپ کا بچہ تلاوت کرے، آپ سنیں. پوری سورہ واقعہ کی تلاوت اگر سن لے آدمی تو کتنی نیکی ملے گی؟ 1703. اور اگر خود پڑھیں گے تو کتنی ملے گی؟ 17,030. کتنی؟ ہم لوگ اگر پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں رکھیں گے کہاں؟ روز 17,030، روز 17,030، یہ تو بہت ہو جائیں گی. قیامت کے دن مزہ آئے گا کہ اتنی نیکیاں میرے پاس ہیں الحمدللہ، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھیں گے بھائی؟ ثواب الگ ملے گا، برکتیں الگ ہوں گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ما ھذا الشیب یا رسول اللہ، حضور یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر پاک کتنے سال کی ہوئی؟ ارے بول بھی دو. حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا ہم لوگوں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. 60 اور 3. اور صدیق اکبر کی عمر بھی کتنی ہوئی؟ 63 سال. فاروق اعظم کی عمر بھی کتنی ہے؟ 63 سال. حضرت علی کی بھی کتنی ہے؟ 63 سال. 63 سال کی عمر. ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو 60 کو پار کر چکے ہوں گے. 63 سال کی عمر. مگر حضور پاک علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی میں 17 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے. کتنے؟ 17 بال. 63 سال کی آپ کی عمر. خضاب لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں. یہ بھی صحابہ کا کمال ہے. حضور کی ایک ایک بات امت کو بتا دی، یہاں تک کہ ان کے سفید بال بھی گن کر کے امت کو بتا دیا اتنے بال سفید ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ایسے نہیں ہوئے تھے کہ بال سفید ہو گئے ہوں. ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی 63 سال کے ہیں ابھی اور چلتے پھرتے مضبوط، مگر ایک دم سے کمزوری سی محسوس ہو رہی حضور پہ. نقاہت، کمزوری. اور کمزوری کا احساس
سب کو نہیں ہوتا ہے. کس کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ بیمار نہیں. کس کو ہوتا ہے؟ جس کو نفرت ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی وہی کہتا ہے کمزوری آ گئی، اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے تھا. کوئی نہیں پوچھتا، ماں پوچھتی ہے کیا بات ہے بیٹا، ٹینشن میں ہو؟ کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، فکر ہے تمہیں؟ کیونکہ ماں کو محبت سب سے زیادہ ہوتی. ہر صحابی کو نبی سے محبت، ہر صاحب ایمان کو محبت، اور صرف محبت نہیں، سب سے زیادہ محبت. اور صحابہ کا ایمان جتنا اتنی محبت. مگر صحابہ میں بھی سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ بولو. حضرت ابوبکر. ہجرت کے موقع پر اکیلے ابوبکر ساتھ میں تھے، اور اس کے بعد حضور کو بھوک بھی لگ رہی. ایک چرواہا ملا، اس سے دودھ دہا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاتھ صاف کر لو، پہلے ہاتھ صاف کیے، دودھ نکالا، تھوڑا ٹھنڈا پانی ملا دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کے گئے. فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پی لیجئے اس کو. ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پیا، خوب جی بھر کے پیا آپ نے. فشرب حتی رضیت، اتنا پیا یہاں تک کہ میرا جی خوش ہو گیا. دودھ کس نے پیا اور جی کس کا خوش ہوا؟ یہ محبت. تو ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا یہ بڑھاپا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. کتنی سورتوں نے؟ 5. وہ 5 سورتیں کون کون سی ہیں؟ سورۃ الواقعہ، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت. ان 5 صورتوں میں جہنم کا، عذاب کا، حساب کتاب کا ذکر ہے. اللہ کے نبی کو اپنے غلاموں کا خیال آیا، ہم لوگوں کا خیال آیا. فکر حضور کو ہم لوگوں کی تھی، یہ برے برے کام کر رہے ہیں، حساب کتاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے. اس فکر سے حضور پہ بڑھاپا طاری ہو گیا. تو قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے کیا بیان کیا سنیے. واقعہ جو ہے کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ واقعہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو کیا؟ واقعہ مطلب جو چیز ہو جائے، جو قصہ ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں واقعہ. قرآن کریم میں ایک ایسے قصے کا ذکر ہے جو بڑا سچا ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے. وہ اس واقعے کا نام کیا ہے؟ قیامت. قرآن کریم میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں. القاریعہ، الواقعہ، الحاقہ، النبا، یہ سب کیا ہیں؟ قیامت کے نام. اللہ فرماتا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی جب قیامت آ جائے گی. لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہوگا اس کو کوئی جھٹلانے والا. آج تو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کہتے نہیں ہیں ادھر ڈرانے کے لیے ہے، مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، دوبارہ کیسے جان پڑے گی سمجھ میں نہیں آتا، اتنے پرانے لوگ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہتا آج لوگ جھٹلا رہے ہیں، لیکن جس دن قیامت ہو جائے گی اس دن کوئی جھٹلانے والا. بولو کیوں؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے.
یعنی گویا کی قیامت جب آئے گی تو کوئی کافر آدمی، کوئی کافر نہیں رہے گا. جب قیامت آئے گی تو کوئی کافر نہیں رہے گا. کیوں؟ سب ایمان لے آئیں گے، سب یقین کر لیں گے. ہمیں تو آج بھی یقین ہے قیامت آئے گی، لیکن جو آج دنیا میں انکار کر رہے ہیں جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو یہ بھی یقین کر لیں گے. یقین کا نام ہی ایمان ہے. مگر اس وقت ایمان لانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آ جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں رہے گا. خافضۃ الرافعہ، قیامت آئے گی تو انقلاب ہوگا. جب کسی ملک میں انقلاب آتا ہے، دوسری کوئی قوم آ کر کے کسی ملک کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، انقلاب، جو شریف تھے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، جو ذلیل ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. قیامت میں یہی ہوگا. خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے، اونچا کرنے والی ہے. کیا ہے بھائی؟ تم ادھر بیٹھو، یہاں پہ آ کے ادھر، ادھر بیٹھو، یہاں پہ بیٹھو، سنبھل کے. ہاں اب چپ چاپ بیٹھنا، گڑبڑ نہ کرنا. اونچا کرنے والی ہے اور نیچا کرنے والی. قیامت نیچا کسے کرے گی، اونچا کسے کرے گی؟ اللہ کے دشمنوں کو قیامت نیچا کرے گی، یعنی ذلیل کر کے سب سے نیچے کون سی جگہ ہے؟ جہنم، اس میں داخل کر دے. اور جو اللہ کے دوست ہیں، ایمان اور اچھے عمل کرنے والے، ان کی بدولت قیامت کیا کرے گی؟ ان کو جنت میں اونچا کر دے گی. جنت کے جو درجے ہیں وہ کیسے ہیں؟ نیچے والا اس سے اچھا، اس کے اوپر والا اس سے اچھا، اور سب سے اچھا. اور جہنم میں سب سے خطرناک درجہ کون سا ہے؟ اوپر والا، نیچے والا؟ سب سے نیچے والا. تو قیامت اونچا کرنے والی اور نیچا کرنے والی. جو دنیا میں مغرور لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں، جو سلام کا جواب نہیں دیتے، اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ نیچے ہو جائے گا. جو غریب تھے، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے لوگ ان کو، وہ دیکھیں گے اعلیٰ درجے کے ہو جائیں گے. ایک روز حدیث میں آتا ہے جنت میں اور جہنم میں آپس میں بحث ہو گئی. کس میں بحث ہوئی؟ جنت و جہنم. جہنم نے کہا جتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، متکبر، مغرور، بادشاہ، یہ سب ہمارے اندر ہوں گے. جنت نے کہا جتنے ضعیف اور کمزور اور عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے اندر ہوں. اس لیے ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں؟ جنت میں وہی جائے گا جو تکبر نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھے گا. اس کی جگہ جنت میں نہیں ہے. قیامت کے دن اس کو نیچا کر دے گا. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، سب سے نیچے. جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا وہ اونچا ہو جائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا، زمین تھر تھرائے گی کپ کپا کر. زمین میں زلزلہ آیا کبھی؟ دیکھا ہے؟ ارے زلزلہ دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، لکھنؤ میں بھی آ چکا ہے. کبھی دلی میں، کبھی کہیں آئے دن آتا رہتا زلزلہ. مگر یہ سارے زلزلے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں. قیامت جب آئے گی تو بڑا زلزلہ آئے گا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اللہ سے ڈرو،
قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے. جب چھوٹا آدمی کسی چیز کو بڑا کہتا ہے وہ بڑی ہوتی ہے، لیکن جب بڑا آدمی کسی چیز کو بڑا کہتا ہے تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اور اللہ سے بڑا بہت بھیانک زلزلہ آئے گا. کیسا زلزلہ ہوگا؟ ایسا زلزلہ ہوگا، مفسرین کہتے ہیں جیسے چلنی میں کوئی چیز چھانی جاتی ہے تو چلنی ہلتی نہیں ہے نا، بالکل ہے. آٹا چھانا جاتا ہے ایسے سے ہے، جیسے چھلنی ہلاتی ہے دانے اس میں ہلتے ہیں، ایسے لوگ ہل رہے ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے بچے کو جھولا جھلایا جاتا ہے تو کیسے جھلایا جاتا ہے؟ جھولا ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، ایک جگہ پہ رہتا ہے. جب جھٹکا دیتے ہیں تو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ایسے زمین ہلے گی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا. زمین کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ جب ورق اڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ پیپر ویٹ. جب زمین کو اللہ نے پانی پہ بچھایا تو زمین ہلنے لگی. اللہ نے اس کے اوپر ویٹ رکھا کاہے کا؟ پہاڑوں. ان پہاڑوں کا حال کیا ہوگا ذرا وہ سنیے. اللہ فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیا چیز؟ ریزہ. جو اتنے مضبوط پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ، صرف ریزہ ریزہ نہیں، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ ہو جائیں گے غبار پریشاں، اڑتا ہوا غبار. جانور جب تیز دوڑائے جاتے ہیں، گھوڑے اڑے، تو زمین سے کیا چیز اٹھتی ہے اوپر؟ غبار. پہاڑ کیا ہوں گے؟ ایسے بن جائیں گے غبار پیس کے. بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے پہاڑ ہو جائیں گے جیسے پسا ہوا ستو ہوتا ہے. ستو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا، کھایا بھی ہے. ایسے پہاڑ ہو جائیں گے. جو پہاڑ زمین کو روکے، جب ان کا حال یہ ہوگا تو زمین پر بسنے والے اور اس کی اوپر رہنے والے ان کا کیا حال ہوگا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں ہباء منبثا کہتے ہیں جب کوئی سوراخ ہوتا ہے، روشندان ہوتا ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دھوپ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کہا پہاڑ ایسے ہو جائے گی. جب قیامت برپا ہوگی، اللہ فرماتا ہے کنتم ازواجا ثلاثا، تو تم سب لوگ ہو جاؤ گے 3 قسموں پر. سارے انسان، دنیا کے سارے انسان کیسے ہو جائیں گے؟ کئی طرح کے؟ 3 طرح کے. جو اس وقت موجود ہے وہ، جو مر چکے وہ، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. 3 گروہوں میں سے 2 تو جنتی ہوں گے. 2 گروہ جنتی اور 1 بچا، وہ کیا ہوگا؟ جہنمی. 2 جنتی 1 جہنمی. یہ 2 جنتی کیسے؟ کہا ایک عام جنتی اور ایک خاص جنتی ہیں. دونوں جنتی، مگر ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. دعوت ولیمہ کی آپ نے، اور دعوت ولیمہ میں ایک عام لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا، اور ایک جگہ خاص مہمانوں کا، VIP لوگوں کا الگ کیا. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ دونوں دعوت کا کھانا کھا رہے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. ایک عام جنتی اور ایک خاص جنتی. اور تیسرا گروہ کس کا ہوگا؟ جہنمیوں کا. کنتم ازواجا ثلاثا، تم لوگ ہو جاؤ گے 3 گروہ، 3 جماعتیں، 3 حصے.
وہ 3 حصے کون کون ہوں گے سنیے. ایک کو قرآن کہتا ہے اصحاب المیمنہ، داہنے والے. ایک کو کہتا ہے اصحاب المشأمہ، بائیں والے. اور ایک ہے السابقون، سب سے آگے نکل جانے والے. یہ 3 ہو گئے. جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کا نام ہے السابقون. جو عام جنتی وہ کون ہے؟ اصحاب المیمنہ، دائنے والے. اور بائیں والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ جہنم میں جانے والے. کیا کہا قرآن نے سنیے؟ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. تو داہنے ہاتھ والے کیا اچھے بہترین ہیں. داہنے ہاتھ والے کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا. یہ داہنے ہاتھ والے ہیں کون؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے داہنی طرف ہوں گے. اللہ کا جو عرش ہوگا اس کے دائیں طرف. یہ داہنے والے کون ہیں؟ جن کو قیامت کے دن ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ داہنے والے کون ہیں؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، کس کو؟ ارے کس کو؟ کس کو؟ آدم علیہ السلام. تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے کہا اور ان کی داہنی کروٹ پہ ہاتھ پھیرا. تو آدم کی جتنی اولاد تھی وہ سب باہر آ گئی، چھوٹے 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 چیٹیوں کی طرح، بڑے خوبصورت. فرمایا یہ جنتی ہیں. بائیں طرف ہاتھ پھیرا، پھر اولادیں نکل پڑی. یہ کالے کالے لوگ تھے، کہا یہ جہنمی ہیں. اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کی. پھر سو گئے تم. کیا وہ تھک گئے ہو کیا آج؟ ہمیں لگ رہا کچھ ایسی ہے. تو پھر تمہارے اوپر سکینہ کیوں نازل ہو رہا ہے بار بار؟ کیا معاملہ ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو دائنی کروٹ سے نکلے، اور وہ جہنمی جو ہے وہ بائیں کروٹ سے نکلے، بائیں ہاتھ والے. یہ دائنے ہاتھ والا ان کو یوں کہا گیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی ان کا کیا نام تھا؟ موسیٰ. سب سے پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ جو ہمارے آپ کے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے دائیں طرف بہت سارے بچے ہیں اور بائیں طرف بہت سارے بچے ہیں. جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ دائیں طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ کے رو رہے ہیں. کہ یہ حضرت آدم ہے اور یہ ان کی اولاد ہے جو جنت میں جانے والے ہیں. یہ دائیں طرف ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جو ہیں یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر روتے ہیں. اللہ کا دفع اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. داہنے والے کیا خوب ہیں، داہنے والے کیا کہنا داہنے والوں کا. کیوں؟ وہ سب کیا ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں. بائیں ہاتھ والے کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور آگے رہنے والے تو آگے رہنے والے ہی ہیں. آگے رہنے والے کا مطلب یعنی وہ خاص جنتی لوگ
جو نیک کاموں میں عام جنتیوں سے بھی سب سے آگے نکل گئے. جب وہ نیک کاموں میں آگے نکل جائیں گے تو جنت کے درجے پانے میں بھی سب سے آگے نکل جائیں گے. عام جنتی عرش کے دائیں طرف، اچھا کھول دی آنکھیں انہوں نے، اتنی دیر میں کھولی، ارے پہلے کھول دیتے، ہم چپ ہو جاتے. جتنی دیر بولیں گے آنکھیں بند رکھیں گے اور خاموش ہو جائیں کھول دیں گے. جیسے آنکھیں گڑتی نہیں ہیں کسی چیز کو دیکھنے سے، تو آنکھیں بند کر لیتا ہے آدمی. انا للہ و انا الیہ. تو کیا ہوا؟ السابقون السابقون، اور آگے رہنے والے تو آگے رہنے والے ہیں، ان کا کیا پوچھنا، عام جنتیوں سے آگے. یہ سابقون کون ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے. اور ہم لوگ سب سے پہلے آتے ہیں نا. کہنے ابھی خطبہ ہو رہا ہوگا، امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے، ابھی تقریر چل رہی ہوگی، کون سنے ان کی تقریر؟ ابھی چلیں گے، 5 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہیں، آخر میں چلیں گے، 1 رکعت چھوٹ بھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اور لے آئیں گے بازار سے، اگر ٹوٹ گیا جام جم سے، یہ میرا جام سفال اچھا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مٹی کا پیالہ ہے، اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو زیادہ پیسے کا تو ملتا نہیں ہے. ارے 1 ٹوٹے گا 10 لے آئیں گے. اور جام جم جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ تھوڑی ہے کوئی ٹوٹ گیا تو دوسرا ملے گا نہیں. ارے 1 رکعت چھوٹ جائے گی تو اپنی پڑھ لیں گے، ارے جماعت بھی چھوٹ جائے گی تو ہم اپنی پڑھ لیں گے. یہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ. کہ یہ سابقون نہیں ہے. سابقون کون ہیں؟ جو مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اور جو مسجد سے سب سے پہلے نکلتے ہیں. بولو، سب سے بعد میں نکلتے، آتے سب سے پہلے اور جاتے سب کے بعد میں. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بالکل الٹا ہے. لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے. الٹا تو ہے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ارے دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی، بند کی جاتی، وہ بند کر رہے ہیں. تو آتے سب سے دیر میں ہے نا. اور اس کے بعد سنتیں کچھ نہیں پڑتے، ایسے ہی سلام پھرا کھڑ سے مسجد سے باہر. ایسے ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کوئی پکڑ لے گا. مسجد میں آئے ہیں جیسے لگتا کوئی پکڑ لے گا، جیسے لگتا ہے کانٹے چبھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بھی اللہ کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے. بعض بزرگ لوگ کہتے ہیں مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی جب تک پانی میں ہوتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے نا، بہت سکون ملتا ہے. اور مسجد جیسے مچھلی پانی سے باہر نکالی تڑپ رہی ہے. مومن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. اللہ کے گھر میں مگر آرام بہت ہے. اور منافق کا حال ایسے ہے جیسے پنجڑے میں پھنسا ہوا طوطا. جب تک وہ پنجڑے میں ہے چاہے جتنا کھلاؤ اور پلاؤ اس کا دل تو لگتا نہیں ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر کھڑکی کھلی مل گئی تو نکل کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. کہتے طوطا چشم، طوطے جیسی آنکھ والا، اس کی آنکھوں میں مروت ہے ہی نہیں. تو یہی حال ہوتا ہے ہم لوگوں کا. مسجد میں آئے سب سے دیر میں اور نکلے سب سے آگے. سابقون کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں،
جو جہاد میں سب سے آگے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے سابقون سے مراد یہ ہے جو ہر نیک کام میں سب سے آگے رہتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان میں سب سے آگے کون ہے؟ صحابہ. صحابہ سے کوئی نیک کام چھوٹا نہیں. صحابہ 11ویں کرتے تھے نا. ارے بولو، صحابہ نے 11ویں کی تو یہ نیک کام تو چھوٹ گئے ان سے. تعزیہ رکھا، ماتم کیا. اچھا تیجا کرتے تھے بڑے دھوم دھام سے صحابہ، 40واں کرتے تھے نا، برسی، یہ سب کوئی کچھ نہیں کرتے تھے صحابہ. اگر یہ نیک کام ہوتے تو پہلے یہ کام کون کرتا؟ صحابہ کرتے. کوئی نیک کام ایسا ہے ہی نہیں جو انہوں نے پہلے نہ کیا ہو. سب صحابہ سب سے آگے. اور تمام صحابہ میں سب سے آگے کون ہے؟ ارے بول بھی دو. سب سے آگے حضرت ابو بکر. جتنے صحابہ تھے یہ سب سمجھ گئے تھے کیا کہ ابو بکر سے آگے نکلا ہی نہیں جا سکتا. سب صحابہ یہی سمجھتے تھے ان سے آگے کوئی نہیں جا پائے گا. اس لیے کسی صحابی نے ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. صرف ایک صحابی ایسے ہیں تمام صحابہ میں جنہوں نے ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کی اور بعد میں انہوں نے ہار مان لی اور کہا کہ نہیں بھائی ان سے آگے. وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عثمان نہیں بھائی. کون ہے وہ؟ حضرت عمر ہے. حضور نے کہا چندہ لاؤ. حضرت عمر کے بعد مال اس وقت بہت زیادہ تھا. بہت خوش ہوئے، موقع بڑھیا ہے آج ابو بکر سے آگے نکل جائے. ابو بکر کے پاس کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے. اور آدھا مال لے کے آئے. وہ آدھا بھی بہت تھا. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضور سکھا رہے ہیں دین کے کام میں سب کچھ نہ دے دینا. گھر والوں کا بھی حق ہے. بیوی بچے بھوکے مر جائے پھر. ماں بقیت لأہلک، حضور آدھا. پھر ابو بکر صدیق ہے. سامان تو ان کا تھوڑا تھا مگر حضور نے ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ماں بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سب لے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ سبھی نے گھر میں کچھ رکھا. جتنے صحابہ تھے سب نے چندہ دیا. سبھی نے گھر میں کچھ رکھا، کیا کچھ نذر آقا کو، مگر جو لا کے رکھ دے گھر کا گھر صدیق اکبر. انہیں پورا گھر لا کے رکھ دیا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہاں ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے. اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. آیا کوئی سوال؟ حل منکم رجل رشید، کیا تم میں ہے کوئی غور سے سننے والا ہے؟ میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا شاید کہ کسی کے ذہن میں آ جائے اس کی برکت سے. حضور نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر سے کیا سوال کیا تھا؟ حل بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے؟ یہ سب لے آئے اللہ کے راستے میں. گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے. اتنے جوش میں نہ آ جاؤ. تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، گھر والوں کو کون ہوگا؟ کہنے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ دیکھے گا. بیمار ہو گئے تو کہنا اللہ مالک ہے، اللہ دیکھے گا علاج.
ارے کھانے کا کچھ انتظام کیا؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ذمہ دار ہے۔ صحابہ سے بڑا توکل کسی میں نہیں۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ گھر والوں کا انتظام کر کے جاؤ۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ ارے حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ کل امیر آدمی تو ارے حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جس کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے جائے، سارے ارکان ادا کر کے واپس آ جائے، اور اتنے دنوں تک گھر والوں کا خرچہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اتنا ہے جا سکتے ہیں، آ سکتے، گھر پہ فاقے ہوں گے تو حج فرض نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس میں آگے مت بڑھو، اس میں غلو مت کرو، اس میں حدوں کو مت پھلانگو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ گھر والوں کو بھی چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اب اسی پہ سوال پیدا ہوگا کہ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ابو بکر دیندار کیسے سب سے بڑے؟ کہا ابو بکر جیسا اگر ایمان ہو اور ابو بکر جیسا اللہ پر بھروسہ اگر ہو تو تم پورا اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، مگر یہ ٹیبلٹ سب کو ہضم نہیں ہوگی۔ یہ بھروسہ اور اعتماد، یہ ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ کہا کہ ابو بکر کو تولا گیا اور عمر کو تولا گیا تو عمر ابو بکر کا پلہ جھک گیا۔ کیوں؟ جو ایمان ان کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو تمام صحابہ سب سے آگے، کوئی دین کا کام ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے چھوٹا ہو۔ لہذا یہی نہ سمجھنے کے لیے کافی ہمیں تیجا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو، ارے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ 40واں برسی اور کنڈے کی ٹکیا اور شب رات کا حلوہ، یہ سارے کام صحابہ نے کیے تھے نا؟ نہیں کیے۔ یہ دین نہیں ہے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ سے آگے کوئی نہ جاتا۔ صحابہ نے نہیں کیے، یہ دین کا کام نہیں۔ صحابہ تو بہت بڑے، اسی لیے جتنے مولوی ہیں، غور سے سنو، جتنے مولوی بڑے بڑے، مولانا الیاس صاحب ہے، مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت مولانا تھانوی، آپ کے شہر لکھنؤ میں مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میاں ندوی، مولانا رابع صاحب، ان سب کے مرنے کے بعد دیکھا ان کا مرنا نہیں دیکھا ہے؟ جنازے میں شرکت کیے نہیں کیے؟ کیے۔ ان سب کے وہاں قرآن خوانی ہوئی تھی نا؟ قبر پہ اعلان ہوا تھا کل قرآن خوانی ہوگی، بولو۔ اچھا تیجا ہوا تھا ان کا 40واں برسی، ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، مولانا منع کر رہے ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے سے، ثواب پہنچانے سے نہیں منع کر رہے، مگر یہ جو ہم نے طریقہ اپنا رکھا ہے یہ ثواب پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ غریب کو کپڑے پہنا دو، کھانا کھلا دو، کسی مستحق کو، کسی بیمار کو دوا دلا دو، مدرسے میں بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کر دو، کوئی تاریخ اس میں طے نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ فلاں کو ثواب مل جائے، ثواب مل جائے۔ مگر ہم لوگوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے، کون سا والا؟ کیسے ہوگا؟ کہا وہ فاتحہ کر دیجئے۔ ہیں؟ اب فاتحہ کیسے کرا جائے؟ کہلے ہم تو کر نہیں پائیں گے، امام صاحب کر پائیں گے۔ یہ فاتحہ کرنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے
کیا پڑھنا ہے؟ کل یہ آیت پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے اور یہ آیت پڑھنی. کہلے یہ تو ہمیں یاد نہیں، حافظ جی تم ہی کر دو. ہے اور جو حافظ جی نے کیا تو شرم آ رہی ہے، اتنی محنت کی حافظ جی نے، بتائی ان کو کچھ دیا نہ جائے. ہیں تو یہ سب کھانے پینے کے انتظام کے لیے ہے، ورنہ کوئی کام ایسا نہیں جو ہم کر نہ سکیں. ثواب پہنچانا بہت آسان ہے. اچھا کسی کو کپڑے پہنانا ہو تو حافظ جی کی ضرورت نہیں، کسی کو پیسہ دینا ہو تو حافظ جی کی، امام صاحب کی ضرورت نہیں. لیکن جب بریانی کسی کو دینا ہو تو امام صاحب کی ضرورت ہے، وہی پڑھیں گے اس کے اوپر. اللہ کے بندے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور بریانی کا ثواب جب ملے گا جب کوئی غریب کھائے گا. خود ہی کھا لو گے، رشتہ داروں کو کھلاؤ گے، کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون، اور جو آگے رہنے والے ہیں وہ تو آگے رہنے والے ہیں. جو دنیا میں نیکیوں میں سب سے آگے رہے وہ آخرت کے درجات میں سب سے آگے ہوں گے. صحابہ سب سے آگے ہیں، باقی سب ان کے پیچھے ہیں. اور صحابہ میں بھی سب سے آگے حضرت صدیق اکبر ہیں. لہذا نبی کے بعد دنیا میں بھی ان سے اونچا کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی نبی کے بعد ان سے زیادہ اعلیٰ درجے والا کوئی نہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابو بکر صدیق وہ تھے نیکی میں سب سے آگے تھے. وہ ایک ایسے آدمی تھے کہ کبھی کبھی ان کو روکنا پڑتا تھا. کاہے کے لیے؟ تمہارے پاس بہت نیکیاں ہیں بھئی یہ چھوڑ دو، ہمیں کر لینے دو. ہیں جب احد کی کئی بجے اذان ہے؟ 8:15 پہ. ہیں جب احد کی جنگ ہوئی تو احد کی جنگ میں حضور کے جو ہے دانت ٹوٹے تو کڑی چبھ گئی خود کی. اب صحابہ کو فکر ہوئی نکالیں، تو ظاہر بات ہے یہ تو نیک کام تھا، حضور کی خدمت. ہر جگہ ابو بکر آگے، یہاں بھی آگے. تو ابو عبیدہ جو صحابی تھے انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا اقسمک یا ابا بکر، ابو بکر ہم تمہیں قسم دے رہے ہیں تمہارے پاس بہت نیکیاں ہیں، یہ نیک کام ہمیں کر لینے دو. تب ابو بکر رکے ہیں. تو سب سے آگے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی سب سے آگے بنائے نیک کاموں میں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو درجات کے اندر بھی آگے بنائے. جنت میں اللہ جنتی بنائے. اور کون سا والا؟ ایک عام جنتی، ایک خاص جنتی. اللہ خاص جنتیوں میں ہمیں شامل کر لے. تمنا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. ہے تو مشکل کام، مگر اللہ کی رحمت کے سہارے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں بھائی، میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکالے ہیں اور میں نے پلاٹ لے لیا ہے. اب اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے آپ نے جو پیسے نکالے اور پلاٹ خرید لیا، یہ شوہر کے پیسے ہیں تو پلاٹ بھی یہ شوہر کا ہے. اور جو آدمی اس کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پر ہوتی ہے. الکوہل والی پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو پاک نہیں ہوتا ہے، مگر الکوہل میں خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ زیادہ دیر باقی بھی نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے. اس لیے اتنے پہلے اگر آپ لگا لے کہ اڑ جائے تو پڑھ لو آ کر کے. لگا کے فوراً مسجد آ گئے، اور ضرورت کیا ہے جب اس کا متبادل موجود ہے؟ عطر لگاؤ، کا ہے وہ لگاؤ ہے. جب آپ کے پاس متبادل موجود ہے تو آپ جو ہے وہ کوکا کولا کیوں پی رہے ہیں؟ آپ ہیں اس کا بدل موجود ہے نا. کیا ہے وہ؟ ہے کیمپا. تو پھر شربت بنا کے پی لو، لسی بنا کے پی لو. مر جائیں گے کیا؟ جب بدل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اس سے گریز کرو. میں نے زید سے 2.5 لاکھ روپے قرض لیا تھا، میں لوٹا نہیں پا رہا ہوں، تو زید نے اپنے اکاؤنٹ کا سود کا پیسہ مجھے دیا اور کہا یہ پیسہ تیرا ہے.
اور مجھے دے کر مالک بنا دیا، اور اب کہتا ہے مجھے واپس کر دے تو تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھیے اولاً تو جو زید نے جو کچھ حرکت کی ہے، وہ اگر آپ کو پیسہ دے رہے تو یہ کیوں بتا رہے ہیں یہ سود کا ہے؟ وہ بتاتے ہی نہیں آپ کو یہ سود کا ہے۔ بے غریب آدمی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو سود کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب دے دیا تو مالک بن گیا، جب وہ مالک بن گیا تو اس کے بعد وہ اگر چاہے تو اس سے کچھ خرید بھی سکتا ہے، کسی کو ہدیے میں دے بھی سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی کو دے دیا زکوٰۃ کا پیسہ، اب وہ مالک بن گیا، اب اس سے کوئی چیز اس نے خریدی اور خرید کر کے اس نے ہدیے میں آپ کو دے دی تو آپ کے لیے جائز ہے۔ مگر اس میں زید جو ہے بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، کہا کہ دیکھو یہ سود کا پیسہ ہم نکال رہے ہیں اور یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم پھر مجھے دے دینا، یہ آ بیل مجھے مار، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر پوچھ رہے جائز ہے یا ناجائز؟ یہ تقویٰ، آپ سوچئے میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ضرورت مند آدمی ہے، غریب ہے بہت زیادہ، تو کیا ہے اس کے لیے اجازت ہے؟ مجبوری میں حرام کھانا جائز ہوتا ہے، فاقہ ہو رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی، عیسائی اور ان کے جو حامی ہیں مالک، ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مسلم اوقاف کی اے اللہ حفاظت فرما۔ جو بری نیت ڈال رہے اس پر اے اللہ ان پہ ناپاک عزائم اور ارادوں کو پامال فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔